بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صبر پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی ایئرپورٹ سے سیدھا آ رہا ہوں اور انتظار کر رہا تھا گاڑی میں کہ حالات یہاں پہ ٹھیک ہوں، لیکن ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ الحمدللہ 2020 کا آغاز ہوا ہے، ایک نیا سال ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک ہمارا اسلامک کیلنڈر ہے جو کہ مون کے حساب سے چلتا ہے، چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور یہ سولر کیلنڈر ہے جو کہ سورج کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارے اسلامک کیلنڈر کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہوں تو آپ کو اس کیلنڈر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورج کے کیلنڈر میں ایک ایشو ہے کہ آپ کو ہر جگہ سورج کے کیلنڈر سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کمیونیکیشنز کا دور ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایزیوم کریں کہ کمیونیکیشن سب فیل ہو جائیں، ایزیوم کریں کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے، ایزیوم کریں کہ فونز بند ہو جائیں، تو اگر آپ دنیا کے ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، آپ نارتھ چلے جائیں، نارتھ پول کے پاس چلے جائیں، ناروے چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، تو وہاں پہ تو کئی مہینے سورج نکلتا نہیں ہے، کئی مہینے سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان سورج کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، انسان سورج کو دیکھ کے ٹائم کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس وقت کیا بجا ہے، چلیں بجنے کو تو چھوڑیں، اس وقت کون سی تاریخ ہے، کیا وقت ہے، سال کا کون سا اس وقت وقت چل رہا ہے، سورج کو دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتے۔ لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے جو چاند ہر وقت ہر جگہ نکلتا ہے، الا یہ کہ بادل آئے ہوں، لیکن بادلوں کے علاوہ چاند ہر جگہ نکلتا ہے، وہ کسی بھی مہینے میں نکلتا ہے، وہ کہیں بھی نکلتا ہے، اور چاند کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ جو لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ ایکسپرٹس نہیں بھی ہوتے ہمارے جیسے لوگ بھی جو چاند کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے
کہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے، 5ویں تاریخ ہے، یا 20ویں تاریخ ہے، 25ویں تاریخ ہے، اندازہ کر سکتے ہیں پلس مائنس 1-2 تاریخوں کے۔ تو چاند کے کیلنڈر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چاند کے کیلنڈر سے آپ کو بغیر کسی سائنٹیفک یا بغیر کسی بھی گیجٹس کا سہارا لیے آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی پلیز اگر فونس میوٹ کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ میں بھی کر دوں۔ تو لیکن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور عجیب اللہ کی نشانی یہ ہے کہ سورج جس وقت میں آج طلوع ہوا ریاض کے اندر، یہ آج کیا تاریخ تھی؟ 4 تھی کہ 3 تاریخ تھی؟ 3 جنوری تھی۔ 3 جنوری کو آج ریاض میں جتنے بجے سورج طلوع ہوا 2020 میں، بالکل 3 جنوری 2019 کو، 18 کو، 17 کو، 16 کو، 15 کو، 14 کو، آپ جتنے مرضی پیچھے چلے جائیں، سورج اسی وقت میں طلوع ہوا تھا آج سے 50 سال پہلے بھی ریاض میں۔ عجیب اللہ کی نشانی ہے کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو سورج کی جو بیسڈ کیلنڈر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں تھوڑا سا، کہ جی یہ کیلنڈر اس کو بالکل فالو نہیں کرنا، یہ مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے۔ بالکل مسلمانوں کا کیلنڈر اس حساب سے نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری میں، ہماری ٹریڈیشن میں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیلنڈر شروع کیا تھا وہ لونر کیلنڈر تھا، وہ چاند کے اوپر بیس تھا، اس لیے ہمارا بنایا ہوا کیلنڈر نہیں ہے۔ اس حساب سے تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہم اس کو بالکل ریجیکٹ ہی کر دیں گے، یہ کیلنڈر ہی نہیں ہے، حرام کوئی چیز ہو گئی ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ بھی کیلنڈر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک چیز جو غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ جو 12 مہینے ہیں، اس کے اوپر کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ مہینوں کے نام آئے کہاں سے؟ جنوری اصل میں یہ سارے کے سارے بہت پری رومن امپائر کے یہ سارے نامز ہیں، یہ سارے نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی ان کے خدا کے نام کے اوپر بیسڈ ہیں۔ جنوری فار ایگزامپل آئی تھنک ان کا ایک خدا ہے جس کو جینس کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بیس کیا ہوا ہے۔ اچھا، جینس جو ہے وہ ان کا خدا تھا جو کہ جہاں تک میں میموری سے یاد کر رہا ہوں کہ اٹس اے گاڈ آف اوپننگ آف ڈورز، یعنی کہ خوشحالی، خیر خواہی کے دروازوں کو جو کھولتا ہے ان کا خدا، اس کو جینس کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے کے سارے پہلی بات تو نام ڈالے مہینوں کے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، آگے تک۔ پھر انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا رکھنا چاہیے کیلنڈر کو جب بنایا، تو کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ انہوں نے کہا کہ جنوری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اس خدا کا نام ہے جو کہ خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، تو چلو یہ پہلا مہینہ رکھ لیں تاکہ پورا سال خوشحالی آئے۔ ہم لوگ اس کے اوپر کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے اس پہ کبھی فکر بھی کی ہے۔ تو 1 جنوری سال کا آغاز، جو پوری ٹریڈیشن ہے، سیلیبریشن آف اے نیو ایئر، کہ نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر، تو اس کے اوپر یہ جاتا ہے آل دا وے بیک ٹو پیگن ٹریڈیشنز، یعنی یہ بالکل شرکیہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹریڈیشن، عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز کہتے ہیں کہ 25 دسمبر یا 24 دسمبر، ان کے اندر اختلافات بھی ہیں کہ کب ان کی پیدائش ہوئی۔ تو 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم ان کی پیدائش مان لیں تو ایک 1 جنوری 7واں دن بنتا ہے۔ 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 25 کے بعد 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 1، یہ 7واں دن بنتا ہے۔ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا اور ان کی سرکمسیجن ہوئی تھی 1 جنوری کو، بالکل جس طرح ہمارے
دین میں بھی یہی سنت ہے کہ 7ویں دن اگر لڑکا پیدا ہو، پہلی بات تو کوئی بھی بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا نام اناؤنس کیا جائے، 7ویں دن اس کے نام کی تشہیر کی جائے، اور 7ویں دن سنت ہے کہ بچے کی سرکمسیجن، لڑکے کی سرکمسیجن کی جائے، اس کے ختنے کیے جائیں۔ ان کی بھی وہی ٹریڈیشن ہے۔ ان کے نزدیک 1 جنوری ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کی سرکمسیجن ہوئی تھی، اور اس کو وہ لوگ مناتے ہیں 1 جنوری کو ایز اے سیلیبریشن۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کئی چیزیں ایز مسلمان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ برتھ ڈیز بناتے ہیں لوگ، کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی برتھ ڈیز بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کو چھوڑ دیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ برتھ ڈیز کے اوپر جو ہم لوگ پوری چیزیں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیک لانا، اس کے اوپر کینڈلز رکھنا، پھر اس کو بلو کرنا، ہاں، پھر ہیپی برتھ ڈے کہنا، گانا۔ آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ امام صاحب بتاتے ہیں، سب لوگ، امام گوگل صاحب، کہ جی کیا چیز ہے یہ۔ آپ جا کے سرچ کر لیں کہ یہ بلوئنگ کینڈلز آن برتھ ڈیز اس کی ٹریڈیشن ہے کیا، یہ کہاں سے آیا سب کچھ۔ یہ ساری کی ساری پیگن ٹریڈیشنز ہیں، چائنیز ٹریڈیشن، پیگن ٹریڈیشن، یہ سب لوگ بت پرستی کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اور ہم لوگ مسلمان بھی اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح کیک کاٹتے ہیں، اسی طرح بلو کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو پلیز، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریڈیشن دی ہے، اور بہت پیاری ٹریڈیشن دی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے تھوڑا انسان سوچ لے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ایز اپوز ٹو کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی بس کام کرتے رہیں۔ تو سیلیبریشن آف نیو ایئر، نیا سال منانا، اس کی ہمارے دین کے اندر کیا، یعنی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سورج چاند اللہ کی آیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ایک سال ہے چونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اسلامک کیلنڈر کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جہاں پہ اسلامک کیلنڈر کو ایز سچ فالو کیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہاں کی بہت اور اچھی چیزوں میں سے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس کیلنڈر کو جو 1 جنوری آتا ہے، نیا سال ہوتا ہے، تو کم از کم ایک مائل سٹون تو ہے، ایک لینڈ مارک ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اسی طرح ہماری جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں، میری برتھ ڈے سے 8 دسمبر ہے، تو ایک لینڈ مارک ہے میری زندگی کے اندر، ایک مائل سٹون ہے۔ یہ جتنے بھی لینڈ مارکس ہوتے ہیں، مائل سٹون ہوتے ہیں، اور بلکہ کوئی بھی اور زندگی کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، ڈیٹس یاد رکھتے ہیں۔ خواتین کو شادی کی تاریخ بہت اچھی طریقے سے یاد ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں الٹا حساب ہے، میری وائف کو نہیں یاد، مجھے یاد ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی منائی نہیں ویڈنگ اینیورسری، لیکن مائل سٹونز ہوتے ہیں۔ تو اس کی سگنیفیکنس ہے ہمارے دین کے اندر، اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر کہا کہ فذکر بایام اللہ، کہ لوگوں کو یاد کراؤ اللہ کے دن۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ سال تھا جب کہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا، وہ ہاتھیوں کا سال تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کوئی صاحب تھے، انہوں نے حج کیا تھا کچھ سال پہلے، تو یاد کر رہے تھے کہ کس سال حج کیا تھا آپ نے۔ اب ان کو کیلنڈر تو نہیں یاد تھا، ان کو یعنی سال تو نہیں یاد تھا۔ انہوں نے کہا وہ والا سال تھا جب کرین گری تھی، جب حرم میں کرین گری تھی، یعنی کرینوں کا سال۔ میں نے حج کیا تھا کرینوں کے گرنے والے سال میں۔ تو یہ مائل سٹونز ہیں، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پہلے سال میں 1 جنوری آیا 2020، پوری دنیا نے آتش بازی کی، پوری دنیا نے فائر ورکس کیے، پوری دنیا نے 31 نومبر کی رات کو 12 بجے شرابیں پی، پوری دنیا نے رات کو بیٹھ کے ڈانسز کیے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے یا 1 جنوری کو 2020 کو؟ 4 دن گزر گئے، لیکن چلیں ہم آج بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک چیز کرنی چاہیے،
کوئی بھی مائل سٹونز ہو، وہ آپ کی 1 جنوری ہو اور 1 محرم ہو جو ہمارے اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال ہے، ہماری برتھ ڈے ہو، یا کوئی بھی اور مائل سٹون ہو، ویڈنگ اینیورسری ہو، اس دن جو بھی ہماری تاریخیں یاد ہیں، یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا ہے۔ میری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی پیسمسٹک اپروچ ہے۔ یہ پیسمسٹک اپروچ نہیں ہے، یہ آپٹیمسٹک اپروچ ہے کہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ کہ 1 سال میری زندگی کا اضافہ ہو گیا، دوسرا طریقہ یہ ہے دیکھنے کا 1 سال زندگی کا کم ہو گیا۔ میں اس کو پیسمسٹک اپروچ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگ کبوتر تو نہیں ہیں کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا۔ کبوتر یہ کرتا ہے، کبوتر بیٹھا ہو اور بلی آ کے اٹیک کرنے لگے اس کے اوپر تو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں ہے، اور بلی آ کے اس کو دبوچتی ہے، کھا جاتی ہے۔ ہم لوگ اتنے غافل نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ میری عمر گھٹ رہی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی شیشے میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ ڈائی کر کے سمجھتے ہیں اپنی داڑھی اور بال کو کہ ہم ابھی تک جوان ہیں۔ میری داڑھی میں بہت سفید بال آ گئے، عمر میری اتنی نہیں ہے جتنے سفید بال ہیں۔ میں اپنی وائف سے کہتا ہوں ڈائی کر لوں اپنی داڑھی، کہتی ہے بالکل نہیں کرنی، کہتے ہیں اب جوان لگیں گے تو پھر تو بہت خطرے کی بات ہے۔ خواتین کو یہی فکر ہوتی ہے بس۔ تو ہم لوگ جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ اس چیز کو اپنے آپ کو یاد کرانا کہ میری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس کا مطلب میری تیاری پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہے ہمیں یاد کرانے کی ان سارے مائل سٹونز کے اوپر کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے اندازاً کہ میرے پیٹ میں کافی درد تھا، مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے تقریباً۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے میں نے کہا، اس نے جس طرح ہمارے آج کل کے سسٹمز ہیں کہ انشورنس کے بیس کے اوپر ساری علاج ہوتے ہیں تو وہ انشورنسز اپروو نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھتے رہے، دوائیاں دیں، الٹرا ساؤنڈ کر لیا تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ تقریباً 1 مہینہ درد نہیں جا رہا تھا، میرا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس پھر گیا، اس نے کہا کہ آپ کی کولونوسکوپی کرنی پڑے گی، انڈوسکوپی کولونوسکوپی، اندر دیکھنا پڑے گا۔ تو اندر جب اس نے دیکھا تو ایک اتنی بڑی تقریباً ایک گروتھ تھی میری کولن کے اندر، کافی بڑی، اور وہ کولونوسکوپی ختم ہو جانی تھی، یعنی وہ 20 منٹ کا پروسیجر تھا، آدھے گھنٹے کا پروسیجر تھا۔ تو وہ تقریباً جب اس کو نظر آئی تو اس نے اس کو کاٹا وہیں کولونوسکوپی کے دوران، اور پھر اس نے سٹچز لگائے، کلپس لگائے، اور وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہوگی پروسیجر۔ میری وائف باہر بیٹھی تھی، وہ پریشان ہو گئی کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ خیر اس کے بعد گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں بہت خوش نہیں ہوں جو اس نے دیکھا، تو اس نے اس کی بایوپسی لی اور اس کو لیبس میں بھیجا، کیونکہ اس کو تھا خدا نہ خواستہ کینسرس ہو سکتی ہے۔ تو جب اس نے بتایا تو وہ سارا کا یہ جو پیریڈ تھا، یعنی کہ بایوپسی پروسیجر کرنے کے بعد اور بایوپسی کے رزلٹس آنے تک، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کی شان کہ اگر اللہ نہ کرے کینسرس ہو تو انسان کو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اللہ نہ کرے کہ جن کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ تلاوت اونچی ہوگی، اس کے اوپر ہوگی، مائک پہ ہوگی، اچھا صحیح۔ تو اللہ نہ کرے کینسرس ہو جائے کسی کی تو انسان لمحوں کا مہمان ہوتا ہے، ہاں، بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب کو پیرالسس ہو گیا آج سے 2016 کے شروع میں۔ انتظار کر لیں اس کا، جنید بھائی
یہ تو بڑی لمبی چلے گی ہے نا. کیا کریں, انتظار کر لیں کہ بات کرتے رہیں؟ ہاں نہیں تو بہت لمبی ہوگی نا. تلاوت کے بعد سے مراد یہ کہ جب دوبارہ تلاوت شروع ہوگی تو اقامت کی تو پھر آپ پاس دوبارہ تھوڑا سا کر لیں. بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح بات کرنا. چلے جیسا ٹھیک. میں کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کو پیرالائسس ہوا 2016 کے جنوری میں. تو میں پاکستان میں تھے وہ, تو ان کو ایک نیورولوجسٹ کے پاس لے کے گئے. تو وہ نیورولوجسٹ میں ہر مہینے تقریباً ہر دوسرے مہینے وزٹ ہوتا تھا. تو میری اچھی جان پہچان ہو گئی. وہ یو ایس میں پڑھا ہوا تھا, بہت اچھا کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا. تو تقریباً 2 سال آتے جاتے رہے, تو میری اس سے اچھی واقفیت ہو گئی. تو میرے بھی کچھ تھوڑا سا ہیوینس فیل ہو رہی تھی, تو میں بھی اس کو اپنا دکھا رہا تھا. مینٹل ہیوینس تھی تھوڑی سی. تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2018 کے مارچ میں. تو میں نے اس کو میسج کیا ڈاکٹر کو, میں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, کیونکہ پیشنٹ تھے ان کے. تو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں. تو اس کا میسج جواب آیا مجھے, اللہ تعالیٰ مغفرت کریں. وہ ریسرچر بھی تھا, تو اس نے 30 مارچ 2018 کو مجھے ایک اپنا ریسرچ واٹس ایپ کی. تو اینی وے, تو میں اپریل میں دوبارہ پاکستان گیا. میرا خیال ہے 15 اپریل کے درمیان اراؤنڈ ہوگا, مڈ آف اپریل. تو میں نے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس نیورولوجسٹ سے. تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں, چھٹی پہ ہیں. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے. تو مجھے پھر پتہ چلا بعد میں کہ ان کو کینسر ہو گیا, ڈاکٹر صاحب کو. اپریل کے اینڈ کی غالباً بات نہیں, سوری, مئی کے اینڈ کی غالباً بات ہے. اب میں بتا رہا ہوں 30 مارچ 2018 کو ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے, وہ بالکل ٹھیک تھے. مڈ اپریل میں پتہ چلا وہ بیمار ہیں. اینڈ آف مئی مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. 2 مہینے کے اندر اندر بندے کو ڈائیگنوز ہوا کینسر, اور اس کی دنیا سے وفات بھی ہو گئی, چلا گیا وہ بندہ. تو یہ جو میرا پروسیجر ہوا اور یہ جو گروتھ نکلی, اللہ کا بہت شکر, رپورٹس آئیں تو وہ میلگننٹ نہیں تھی, بینائن تھی, اللہ کا شکر ہے. آلدو انہوں نے کہا کہ مانیٹر رکھیں اس کو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کے اندر کہ انسان کی دنیا کے اندر سے جانے کا وقت بالکل یعنی لمحوں کی بات ہوتی ہے. تو اللہ سے ملاقات کا وقت یقیناً قریب آتا جا رہا ہے. کسی وقت کب کیا ہو جائے اللہ جانتے ہیں. ابھی میں حرمین سے آ رہا ہوں, اور جو لوگ آپ ماشاءاللہ حرمین جاتے رہتے ہیں, آپ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں. ہر نماز کے بعد جنازے, ہر نماز کے بعد جنازے, ہر نماز کے بعد جنازے. اور اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بہت اکثر آنے کی. ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد چکر لگ جاتا ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. تو جب بھی میں اگلی دفعہ آتا ہوں اور کوئی جنازہ ہوتا ہے, تو میں یہ اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ جب 2 مہینے پہلے میں آیا تھا تو یہ بندہ زندہ تھا. 2 مہینے پہلے یہ بندہ زندہ تھا, آج یہ نہیں ہے. یہ کل بندہ زندہ تھا, آج یہ نہیں ہے. ہر روز جنازہ, ہر نماز کے بعد جنازہ, میں اپنے آپ کو یہی یاد کراتا ہوں کہ یہ بندہ کل زندہ تھا, یہ بندہ 2 مہینے پہلے زندہ تھا, یہ بندہ 1 سال پہلے زندہ تھا, آج نہیں ہے. اور ہر جنازے پہ میں اپنے آپ کو یہی یاد کراتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی کسی نے جنازہ پڑھنا ہے. بلکہ میں ہر جنازے کو میں اپنی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کیفیت کو اپنانے کی کوشش کرے. ہر جنازے کو پڑھتے ہوئے میں ایسے جنازہ پڑھتا ہوں جیسے میرے اپنے رشتہ دار کا جنازہ ہے. جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جو امام صاحب تھے ہماری مسجد کے, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ پلیز میں اپنے والد صاحب کا جنازہ خود پڑھاؤں گا. تو اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ خدا نخواستہ میں ان کو اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا. میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں دل سے جنازہ پڑھاؤں اور وہ ساری دعائیں کروں جو کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ 2 منٹ کے اندر بس
2-4 دعائیں پڑھ کے اور سلام پھیر دیں. یہ مقصد تھا. تو میں ان سارے جنازوں کو بالکل اس طرح پڑھتا ہوں جیسے میرے اپنے رشتہ دار کا جنازہ ہے, اور اس کے اندر کچھ خاص دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں. اور اس لیے اہتمام کرتا ہوں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب کوئی میرا جنازہ پڑھے, اللہ کرے یہ دعائیں جو میں اہتمام کر رہا ہوں کوئی میرے جنازے پہ بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرے, جو مسنون دعائیں. اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے میرے بھائیوں. یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے میرے اور آپ کا اس کے اندر. آپ جو مرضی اسکول آف تھاٹ فالو کرتے ہیں, ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے, ایسی ریالٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. 2020 کا سٹارٹ ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. ایک مائل سٹون تھا کہ ہمارا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں برتھ ڈیز منائیں, ایک تو بات میں کر چکا. سیلیبریشن آف نیو ایئر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, سوال. میرا جواب یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں تجزیہ کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا. اگر تو میری نیکیاں زیادہ تھیں اور میرے گناہ نہیں تھے یا کم تھے, اللہ سے قربت بڑھی, نماز میری بہتر ہوئی, دعا میں میرا دل زیادہ لگتا ہے, گناہ میرے چھٹ گئے, جس گناہوں کو چھوڑنے کی میں سالوں سے کوشش کر رہا تھا 2019 میں وہ چھٹ گئے, میری تلاوت میں حلاوت زیادہ آ گئی, میرے سجدوں میں سرور زیادہ آ گیا, میری دل میں وہ جو اللہ سے قربت ہے وہ بڑھ گئی, تو میں آپ کو جواب میں دیتا ہوں ضرور منائیں, سیلیبریٹ کریں. بہت خوشی کا مقام ہے, یقین جانیں بہت خوشی کا مقام ہے. اگر 2018 سے 2019 اچھا گزرا اللہ سے تعلق میں, بالکل منائیں. اور اس کا منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا منانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے شکرانے کے سجدے کریں کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے, آپ نے یہ سال میرا 2018 سے بہت بہتر گزارا. لیکن اگر حالت وہی تھی جو 2018 میں تھی, بلکہ اس سے بھی گر گئی, پہلے دل کی کیفیت بہتر تھی 2019 میں خراب ہو گئی, تو یہ تو افسوس کا مقام ہے, یہ تو پریشانی کا مقام ہے. تو کیا کریں؟ تو اللہ کے ہاں توبہ کریں, استغفار کریں, اور ایک نیو ایئر ریزولوشن اپنے آپ کو دیں. نیو ایئر ریزولوشن کیا ہوگا ہمارا؟ نیو ایئر ریزولوشن یہ ہوگا ہمارا کہ 2020 انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں اس کو 2019 سے بہتر گزارنے کی کوشش کروں گا. جو میں نے گناہ کر رہا تھا میں اس سے آج توبہ کرتا ہوں, انشاءاللہ 2020 میں اس پہ استقامت کے ساتھ جمنے کی کوشش کروں گا. جو میں نے کام نہیں کر سکا 2019 میں وہ کوشش کروں گا 2020 میں کروں. اگر میری مثال کے طور پہ میری روزانہ کے معمولات میں تلاوت کا اہتمام نہیں تھا تو کوشش کروں گا اب 2020 آگے اپنے آپ کو ایک گول دوں گا کہ 2020 میں روزانہ میں قرآن کی تلاوت کروں. کوئی دن ایسا نہیں چھوٹے گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا, کوئی دن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنے آپ کو گولز دیں, کمٹ کریں, محاسبہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. قیامت کے دن سب کا محاسبہ ہوگا. تو سیدنا عمر کہا کرتے تھے اپنا محاسبہ پہلے کر لو اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو اپنا محاسبہ کریں ہم لوگ سب لوگ. یہ بہت ایک اچھا دن, اچھا وقت ہے, یہ اچھا مائل سٹون ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ دن دکھایا ہے اللہ نے, تو ایک بہت اللہ کا شکر کا بھی مقام ہے, بلکہ ہر روز ایک شکر کا مقام ہے. مسنون دعائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ روزانہ جب تم صبح کو اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیا تمام تعریف اللہ کے لیے, یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے کل رات کو موت دے دی تھی. ہر روز جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری موت ہوتی ہے. نیند موت کی بہن ہے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو انسان کی روح نکال لی جاتی ہے اور انسان کے بالکل باہر معلق ہوتی ہے.
اور جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو وہ روح انسان کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ نیند موت ہے، رات کو جب ہم سوتے ہیں وہ بھی وہی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کے نام پہ میں مرتا ہوں اور میں جیوں گا۔ اگر صبح مجھے زندگی ملی تو میں مرنے جا رہا ہوں آپ کے نام پر۔ صبح اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تمام شکر آپ کا ہے، تعریف آپ کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی اس کے بعد کہ آپ نے مجھے موت دی تھی کل رات۔ اور پھر اپنے آپ کو یاد دہانی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن وقت آئے گا کہ جب میری روح نکالی جائے گی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ روزانہ ایک اپرچونٹی ہے، روزانہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم آج کے دن کو استعمال کر لیں آخرت کو بنانے میں، اللہ کے پاس اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے۔ سال تو دور کی بات ہے، روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو ایک ایجنڈا دیں، آج میں نے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ، ہر نفس صبح کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو خرید لے، یا اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر نفس صبح کرتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ آزاد کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ کسی سے آزاد کرتا ہے، یا جہنم سے آزاد کر لیتا ہے اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں، نفس کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے۔ ہر بندہ، ہر روز، ایوری ڈے، ہر دن ایک اپرچونٹی ہے میرے بھائیوں، قیامت کے اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے۔ یہی ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کر کے جائیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہیں، ریاض آ کے، سعودی عرب آ کے صرف پیسوں کے چکر میں پڑ گئے، ریالوں کے چکر میں پڑ گئے، مال پیسہ بنانے کے چکر میں پڑ گئے، نہ اپنی فکر کی، نہ گھر والوں کی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی فکر کی۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے بھائیوں موت کی تیاری کے اوپر صرف کرنا ہے۔ آج موقع ہے، کل کو نہیں ہو سکا۔ عجیب بات ہے، یہ میرا پروسیجر ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھوڑے دن پہلے، تو اللہ نے توفیق دی، ہم لوگ جماعت کے ساتھ عمرے میں آتے ہیں ہر سال ایک دفعہ، تو تقریباً 100 لوگ تھے۔ تو اللہ کا اکبر، وہ پروسیجر کے بالکل 2 دن بعد یا 3 دن بعد ہماری ٹریولنگ ڈیٹ تھی، اور پوری جماعت تھی 100 لوگوں کی۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا، کیونکہ سٹیچز لگی ہیں، کلپس لگے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ ہل گئے تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، بلیڈنگ شروع ہو گئی تو پھر آپ کو دوبارہ سے پروسیجر کرنا پڑے گا، اور آپ باہر ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ ٹریول نہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ جی ہمارا تو ٹرپ بنا ہوا ہے پورا عمرے کا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بہت احتیاط کرنی ہے پھر آپ نے۔ اللہ کی شان، یہ میرے بھائی اس دن عمرے پہ میرے ساتھ تھے، اور طواف تو میں نے کھڑے ہو کے کیا آرام سے۔ اس کے بعد سعی میں مجھے زبردستی میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ویل چیئر کے اوپر کرنا ہے، اور میں محسوس بھی کر رہا تھا، مجھے پین بھی فیل ہو رہی تھی۔ تو میں اس وقت ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں طواف کر رہا تھا، وہ صحیح کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اللہ اکبر کہ انسان کیسے پل کے اندر بدل سکتا ہے، کہ آج میں کھڑے ہو کے صحیح کرنے کے قابل نہیں رہا، کل تک 2 دن پہلے تک بالکل ٹھیک تھا میں۔ انسان آج ہے، کل کو کیا ہو کچھ نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت دھوکے میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ۔ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، ایک وقت کی نعمت، فارغ وقت کی نعمت۔ لوگ دھوکے میں ہیں 2 نعمتوں کے بارے میں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 نعمت، نمبر 2 جب ہوتی ہے تو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، صحت ہے آج الحمدللہ، چل کے میں طواف کر سکتا ہوں، میں مضبوطی فیل کرتا ہوں، اسٹرینتھ فیل کر رہا ہوں ودن اپنے اندر، اور میں آج دن میں 5 طواف کر سکتا ہوں مثال کے اوپر، لیکن اپنی سستی دکھاتا ہوں، کاہلی دکھاتا ہوں، اور میں دن میں 1 طواف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کل کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے اور انسان وہ 1 طواف کرنے کے بھی قابل نہ رہے، تو انسان سوچے گا کہ او ہو وہ وقت کہاں گیا جب کہ میں 5 کر سکتا تھا اور میں نے اپنی سستی کاہلی میں نہیں کیا۔ آج میں تہجد پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، الحمدللہ میرے اندر اسٹرینتھ ہے۔ میں رات کو سو کے میں صبح 5 بجے 4 بجے جتنے بجے بھی
فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا ہوں. کل کو خدا نہ خواستہ کمزوری ہو جائے کسی کو اور وہ نہ اٹھ سکے تو انسان سوچے گا کہ آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ صحت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ بیمار ہیں وہ اس چیز کا اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں شاید وہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ میری بات سمجھ نہیں رہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے صحت. شاید صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. شاید ایمان کے بعد شاید صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اپنا خیال بھی کیا کریں میرے بھائیوں, اپنا خیال بھی کیا کریں. یقین جانیں یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی ناشکری مت کریں. ایکسرسائز کیا کریں, کھانے پینے میں کنٹرول ڈائٹ رکھیں پلیز. سیریسلی آج خاص طور پہ نوجوان ہمارے جو جوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, آج تو ہر چیز وہ کہتے ہیں نا لکڑ اور پتھر ہضم ہو جاتا ہے, کل کو نہیں ہوگا. 40 سال سے جتنے لوگ کم ہیں, 40 سال کے بعد جو ڈکلائن آتا ہے یہ سارے 40+ والے بتا سکتے ہیں. صحت کا خیال کیا کریں, صحت کا خیال کیا کریں, ایکسرسائز کیا کریں. وہ کہتے ہیں نا کاؤچ پٹیٹو مت بنے کہ بیٹھے رہے, بس گھر آ گئے اور فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن. بیوی بھی ناراض ہے, بچے بھی ناراض ہیں, اور میری اپنی جان بھی ناراض ہو رہی ہے میرے سے کہ اللہ کے بندے اٹھو, کھڑے ہو, تھوڑا چلو پھرو. ایک فلور اوپر جانا ہوتا ہے اور ہم لوگ ایلیویٹر کے بٹن دباتے ہیں. کیوں حامد؟ سیڑھی چڑھا کریں. سیریسلی کہیں کہ میں تو کوئی دینی بات سننے آیا تھا, یہ بندہ کیا میڈیکل ٹپس دے رہا ہے. یہ دین کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے, اس کا خیال کرو. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے. وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ دین کی باتیں. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, اینڈ ٹو اینڈ دین ہے, ہر چیز بتاتا ہے شروع سے لے کر آخر تک. اپنی صحت کا خیال کرنا یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان کے پاس نہیں ہوتی یا ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو انسان احساس کرتا ہے اس چیز کا. اپنا خیال کریں, ڈائٹ کنٹرول رکھیں, ایکسرسائز کیا کریں. میں سب کو ایک دینی نصیحت کر رہا ہوں, پلیز سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے تو خدا کے واسطے چھوڑ دیں, مت اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں. چلا پھرا کریں, ایکٹیو ہوں, خواتین ایکٹیو ہوں, مت پیٹ نکالیں بڑے بڑے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب شمائل پڑھیں, شمائل ترمذی, سوا البطن والصدر, ایک ان کی خصائل میں سے ہے کہ ان کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. آج تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ملتا ہے جس کا سینہ اور پیٹ برابر ہو. کیوں جنید کا ہے اس لیے میں سے کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہوتا ہے جس کا سینہ اور پیٹ برابر ہوتا ہے. سب کے اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے, تو ایک دیہاتی تھا, وہ طواف کر رہا تھا, اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا. اور سیدنا عمر تو سیدنا عمر ہے, ان کے پاس چھڑی تھی ہاتھ میں, خلیفہ وقت تھے, انہوں نے اس کے پیٹ پہ وہیں مارا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ کسی اور کے اوپر ہوتا, تمہارے اوپر کیوں ہے یہ؟ ہم اپنی جانوں کو خود ہلاکت پہ ڈال رہے ہیں. صحت کا خیال کریں اور صحت کو استعمال کریں. اور دوسری چیز وقت. آج وقت ہے, کل کو نہیں ہوگا. آج کو جس دن کی جاب لگی ہوئی ہے نا, اللہ کا شکر کریں. پہلی بات تو اللہ نے رزق لگایا ہوا ہے. دوسری بات, جن کی جاب چلی جاتی ہے کیا ہوتا ہے, دن رات لنکڈ ان کے اوپر سی ویز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. دن رات ہم اسی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ یار جاب مل گئی, جاب میری چلی گئی ہے, جاب کیسے ملے گی. ایسے ہی نہیں ہے. وہ جو وقت فارغ تھا, سکون کا, گھر آتے تھے جب بھی جاب سے فارغ ہو کے, اور اتنا وقت ہوا کرتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک پریشانی ہے. بیوی بیمار ہو گئی, بچے بیمار ہو گئے, خود بیمار ہو گئے, کوئی پریشانی ہو گئی, سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. وہ جو فارغ وقت تھا نا, وہ نعمت جب چلی جاتی ہے وہ وقت ضائع کر دیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. الصحت والفراغ, صحت کی نعمت, فارغ وقت کی نعمت. ان کا خیال کریں, ان کو استعمال کریں اللہ سے ملاقات کی تیاری میں. یقین جانیں آج وقت ہے, اس کو استعمال کر لیں. سستی کاہلی مسلمان کا شیوا نہیں ہے.
نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ تو منافق کی صفت بتائی ہے. ہاں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ اللہ کو نماز میں، منافقین کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو نماز میں بہت کم یاد کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں نماز کے اندر. اپنی نمازوں کا اگر میں جائزہ لوں، ہم سب جائزہ لیں، کیا ہم سستی نہیں کرتے ہیں؟ اور جب ہم نماز کے لیے تکبیر باندھتے ہیں تو سلام تک ہم کتنا اللہ کو اس میں یاد کرتے ہیں؟ ہم سب اپنا محاسبہ کریں. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے سستی میرے بھائیوں. ایکٹیونیس استعمال کریں، ڈریگ کریں. یہ نفس جو ہے نا بہت ہمارا بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے. آرام چاہتا ہے، کھانا پینا فیڈ کرتے رہو، بس اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں. یہ ہمارا نفس چاہتا ہے. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کل اس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی تفصیلی. لیکن ہمارا نفس جو ہے بس وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، خواہشات پوری کرتے رہو. بس مردوں کا ایک فیورٹ پاس ٹائم ڈسکشن، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی. کیوں؟ بہت ذمہ داری اٹھانے کے ہمارے اوپر طاقت ہے، ایسی بات نہیں ہے. نفس کی خواہشات، یہ نفس یہی چاہتا ہے. اس کو بستر پہ پڑا رکھو، صبح اذان ہو رہی ہے سلائے رکھو، سوتا رہے، کہ نہیں جاگنا، اٹھنا نہیں ہے، تہجد پہ نہیں اٹھنا، فجر پہ نہیں اٹھنا، نماز پہ نہیں جانا، جماعت کی پابندی نہیں. کیوں؟ سستی، کاہلی. اور کیا وجہ ہے؟ کوئی اور وجہ ہے ہم بتا سکیں؟ ہم جو جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی جماعت پہ، اللہ کرے سب جاتے ہوں فجر کی جماعت پہ، جو نہیں جاتا کیا وجہ ہے؟ بیمار ہے، وہ الگ بات، بیماری ایک الگ بات ہے. بیماری کے علاوہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، کیا وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جماعت کے ساتھ نماز فجر کی نہیں پڑھتے؟ نفس، سستی، کاہلی، آنکھ نہیں کھولنی، ڈریگ، اپنے آپ کو ڈریگ نہیں کرنا، باتھ روم میں جا کے وضو کر کے مسجد میں اپنے آپ کو گھسیٹنے کو دل نہیں چاہتا. سستی ہے. میرے بھائیو، آج وقت ہے، آج صحت ہے، آج موقع ہے، کل کو نہیں ہوگا، کل کو نہیں ہوگا. یہ نیو ایئر ریزولوشن ہے، بلکہ ایوری ڈیز ریزولوشن ہے، ہر دن کا ایک نیک ریزولوشن ہے. پلیز کوشش کریں ہر روز صبح کو ایک ایجنڈا ہو میرا آج کے دن کا. ہم لوگ رینڈم زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ روزانہ صبح کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے میرے پاس. آج میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں علم کام آئے گا. اللہ تعالیٰ علم سے درجات بلند کرتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان اور علم والوں کے اللہ نے درجات بلند کیے. لیکن یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو صرف کتابیں پڑھ کے انسان کو مل گیا؟ نہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر بندے کے درجات ہوتے ہیں عمل کے ساتھ. علم سے اس لیے درجات ہوتے ہیں کیونکہ علم سے انسان کو عمل کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. نمبر 2، انسان عمل ٹھیک کرتا ہے. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو بدعات میں پڑ جائے گا. انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ خرافات میں پڑ جائے گا. علم کے ساتھ عمل ٹھیک ہوتا ہے، اور چونکہ زیادہ علم ہوتا ہے تو زیادہ اعمال ہوتے ہیں. اصل چیز اعمال ہے میرے بھائیوں. سورہ کہف کے آخر میں کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں، کیا کرے پھر؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کر کے جائیں، اعمال کر کے جائیں. عمل گھسیٹیں، اپنے آپ کو ڈریگ کریں، کوشش کریں، محنت کریں، سستی ختم کریں. ہمارے صبح سے لے کر رات تک اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آج میں نے کون سے نیک اعمال کیے؟ سوال ہے، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے. آج صبح فجر سے لے کر رات عشاء انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، کیا میں نے آج کے دن نیک اعمال کیے؟ یقین جانے اگر میں لسٹ بنانے بھیجوں نا تو پہلے تو میں سوچنے لگ جاؤں گا کتنی دیر گزری ہے. صبح 5 بجے اگر 5:30 پونے 6 فجر تھی تو ابھی کتنے بجے ہیں؟ ابھی 7:30 بجے. ہمیں 14 گھنٹے گزرے ہیں تقریباً. 14 گھنٹے کا بہت وقت تو نہیں ہے. میں آپ کو جائزہ لوں کتنا میں نے نیک اعمال کیے. شاید بہت نہیں کیے. سیریسلی کہیں جی میں نے نماز پڑھی تھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، تو یہ کون سا کمال کیا؟ یہ تو فرائض ہے، یہ تو روح کی غذا ہے،
روح کی غذا ہے. کوئی کہے جی میں نے دوپہر کو کھانا کھایا تھا. جی کوئی کھانا کھانا نیک عمل ہے؟ کوئی کہ میں سانس لے رہا ہوں. سانس لینا کوئی بہت کمال کی بات کی ہے؟ یہ روح کی سانس ہے، روح کی غذا ہے، روح کی آکسیجن ہے. اس لیے تو اللہ نے ان کو فرض قرار دیا ہے. باقی اور کے نیک اعمال کیے ہیں. اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھا، بیویاں سن رہی ہیں، اپنے شوہر کو اللہ کے لیے مسکرا کے دیکھا، اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے کھیلیں، ان کے ساتھ کوئی پیار محبت کا معاملہ کیا اللہ کے لیے، اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھا، اپنے والدین کے ساتھ کوئی نیکی کا، ان کی خدمت کا معاملہ کیا آج سارے دن میں، جن کے والدین قریب ہیں، ساتھ رہتے ہیں. کوئی کام کیا اللہ کے راستے میں، خرچ کیا. ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ آپ لوگوں نے کیا. جس نے خدمت میں حصہ لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز تھی. یہ اللہ کی خاطر ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کیا، وہاں پہ خواتین نے سیٹ اپ کیا. یہ سارے کے ساری جو چیز تھی، یہ اللہ کے لیے آپ نے خدمت کی، یہ ایک نیک عمل تھا. لیکن ہم سب اگر جائزہ لیں ہم نے کیا کیا آج، یقین جانے اگر کوئی بندہ اپنا دیانتداری کے ساتھ جائزہ لے تو بہت کام ہم نہیں کرتے ہیں. ایجنڈا ہونا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ ایجنڈا ہونا چاہیے، ایئرلی بیسس پہ ایجنڈا ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز یہ ہونا چاہیے، جیسے بھی کسی بھی کارپوریٹ کلچر کے اندر ہوتا ہے. جو لوگ آپ کارپوریٹ کلچر کے اندر ہیں، ہمارے کوارٹرلی ایجنڈاز ہوتے ہیں، ہمارے ایئرلی ایجنڈاز ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے ڈیلی، منتھلی، کوارٹرلی، ایئرلی ایجنڈاز ہونے چاہیے. میں نے کیا اچیو کرنا ہے اس سال میں، آج کے دن، اس مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں. 2019 ابھی شروع ہوا تھا، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں جنوری 2020 میں، جنوری 2019 سے بھی یاد ہے نا، کوئی ٹائم کون سا گزرا ہے. بالکل ایسے ہی ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں رمضان کی، ہم کہہ رہے ہیں جی اپریل میں رمضان آ جائے گا، اور یقین جانے ایسے آ جائے گا رمضان. اپریل میں کا میں کیا مطلب ہے، آدھا سال ختم ہو گیا 2020 کا، جو زندہ رہے گا اس وقت تک. سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس نوٹ کی بات ہے. دن ایسے گزر رہے ہیں، مہینے ایسے گزر رہے ہیں، سال ایسے گزر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وقت سمیٹ دیا جائے گا، وقت سمیٹ دیا جائے گا. صحابہ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے یا رسول؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال جو ہے مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، دن ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کی طرح ہو جائیں گے. ویسے وقت گزر جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. میرے بھائیوں پلیز خیال کریں ہم لوگ سب اپنے اوپر، اپنے لیے. میری اپنی جان کا سوال ہے، میری اپنی آخرت کا سوال ہے، میری اپنی کامیابی یا نقصان کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں نے آیت پڑھی، سورت پڑھی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان نقصان میں ہے. اور کچھ علماء نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نقصان کس چیز کیوں ہے، نقصان میں انسان وقت کی وجہ سے. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، وقت عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سب لوگ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے. کون نقصان میں نہیں ہے؟ جو کہ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے بھی رہے، اور پھر اس کے اوپر جو مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے اوپر صبر بھی کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اس کی نصیحت بھی کرتے رہے. وقت کی وجہ سے انسان نقصان میں ہے. پلیز وقت کا خیال کریں، وقت کا خیال کریں، ہم سب لوگ وقت کا خیال کریں. تو پلیز یہی ہمارا نیو ایئر ریزولوشن ہے، یہ ہمارا نیو ایئرز ایجنڈا ہے کہ ہم لوگ آنے والے وقت کو پلان کریں. پلیز کہ میں نے کیا کرنا ہے اس سال میں، کیا کرنا ہے. کچھ اپنے آپ کو گول دیں، پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں عمل کی نیت سے، یا خدمت خلق کا کوئی کام کرنا ہے، سوشل ویلفیئر کا کام وہ کریں. کوئی بھی ایجنڈا دیں. جو لوگ تبلیغ میں ہیں، تبلیغ کے اندر ان کا مزاج ہے، اپنے آپ کو ایجنڈا دیں. میں اس سال 40 دن کے لیے جاؤں گا، اس سال میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، واٹ ایور جو بھی، لیکن گول دیں، ایجنڈا دیں پلیز اپنے آپ کو. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ آخری سانس ہوگی میری. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر، سورۃ المومنون میں 23ویں سورت جو ہے، کہ حتی اذا جاء احدهم الموت
کہ جہاں تک کہ جب کسی شخص پہ موت آ جائے گی، قال رب ارجعون، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کی موت آئے گی تو وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی خیال نہیں کیا ساری عمر، اور موت کے وقت جب فرشتہ آئے گا تو کہیں گے رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر میں نیک اعمال کروں۔ وہی چیز جو ہماری ضرورت تھی، نیک اعمال، آج فرشتہ آ گیا مجھ کو لینے، اللہ مجھے واپس بھیج دیں کہ اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں اس میں جا کے میں نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایسی کہنے کی باتیں ہیں، کہتا رہے یا اللہ مجھے واپس بھیج دیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو کہنے کی باتیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو آگے اس کے برزخ ہیں قیامت کے دن تک، اس دن تک جب کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دنیا اور قیامت کے دن تک یہ جو وقت ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، درمیانی وقت۔ اب تو برزخ میں جائے گا، دنیا میں تو نہیں جا سکتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے باقی رہیں گے، نہ میری بیوی ہوگی، نہ میرا شوہر ہوگا، نہ میرے بیٹے ہوں گے، نہ میری بیٹیاں، نہ میرے والد، نہ میری والدہ، ان سب لوگوں کے لیے جس کے لیے ہم لوگ دنیا میں نیک اعمال چھوڑتے آئے۔ ایسا ہی نہیں ہے کچھ کی بیوی نہیں ساتھ دیتی، مسجد نہ جائیں، بچوں کو کون سنبھالے گا، سارا دن وقت آفس سے آئے ہیں تب بچوں کو سنبھالیں، جماعت سے نہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں اچھا جی، میری بہنوں بچیوں تم بھی خیال کرو تھوڑا سا، اپنے شوہروں کو ترغیب دیا کرو، بلکہ الٹا کہ جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آئیں۔ ہاں، اولاد کی وجہ سے انسان چھوڑ دیتا ہے، والدین کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے، باقی نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جن کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ ہوں گے کامیاب لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے وزن کیے جائیں گے ہمارے اعمال، ہمارے اقوال۔ صحیح البخاری کی جو آخری حدیث ہے کہ انسان کے جو نے ترجمۃ الباب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال یوزنو، ان کو وزن کیا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم واقوالہم، مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، یوزنو، کہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ دونوں چیزیں، اعمال بھی اقوال بھی، جو انسان بولتا ہے وہ بھی وزن کیا جائے گا، ایک ایک لفظ تولا جائے گا۔ اور اسی کے اندر وہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور میزان پر بہت بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اقوال بھی، انسان کے الفاظ بھی وزن کیے جائیں گے بھائیوں۔ کئی لوگ بلا سوچے سمجھے بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں۔ آج صبح میں ہوٹل میں تھا مدینہ منورہ میں، صرف عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، میں بریک فاسٹ پہ تھا، ناشتہ کر رہا تھا میں، تو میں ابھی حرم سے آیا تھا، بقیع سے آیا تھا، کہ عجیب ایک دل پہ کیفیت سی تھی۔ تو وہاں پہ پتہ نہیں کوئی، میرا خیال ہے کہ کسی انگلینڈ وغیرہ سے شاید آئے ہوں گے، تو کوئی وہ بیرا تھا، وہ ویٹر تھا، اس کی کوئی اس فیملی سے کوئی صحیح طرح سرو نہیں کیا، جو بھی ہے، تو وہ خاتون تھی ایک، ان کی آواز میری سنائی دی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی فی سبیل اللہ نہیں کھا رہے، ہم نے اس کو پے کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ فی سبیل اللہ ہی کھا رہے ہیں ہم یہاں پہ، آپ کا صدقہ ہے دیا ہوا جو ہم یہاں کھا رہے ہیں۔
ورنہ یہاں کون آتا ہے؟ نہ یہ بات شان کی ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، یہ کسی کی شان کی بات نہیں ہے، کسی کے پیسے کی بات نہیں ہے. یہاں تو وہی آتا ہے جس کو اللہ بلاتے ہیں. میں نے کہا اللہ فی سبیل اللہ کھا رہے ہیں ہم یہاں، اللہ آپ کا شکر ہے. لیکن ہم زبان سے الفاظ نکال دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ الفاظ کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. تحقیر کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے 2 لوگ بیٹھتے ہیں تیسرے کی باتیں کرتے ہیں، 3 بیٹھتے ہیں چوتھے کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پانی کی طرح بولتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. سب وزن کیا جائے گا میرے بھائیوں، سب وزن کیا جائے گا. بلکہ کچھ علماء نے تو لکھا کہ بندہ بھی وزن کیا جائے گا. اقوال اور اعمال تو کیے جائیں گے، انسان خود ترازو پہ رکھا جائے گا. اس کی دلیل میں وہ مشہور حدیث لاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے. تو وہ جب انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی تو نیچے ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھی، بالکل سکنی جس کو کہتے ہیں نا. تو صحابہ نے دیکھا ان کی دھوتی کے نیچے سے ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، جو نیچلا حصہ تھا وہ اتنی پتلی تھی، صحابہ کو ہنسی آ گئی، ہنسنے لگ گئے بے اختیار کہ کسی انسان کی اتنی پتلی پتلی ٹانگیں کیسے ہو سکتی ہے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، میرے ساتھیوں، کس پہ ہنستے ہو؟ کہ یہ ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو جائیں گی. دیکھا کہ اللہ جانے کہ بندوں کو وزن کیا جائے گا، لیکن ایک ترازو ہوگا جس میں اعمال اقوال تو وزن ہوں گے ہی ہوں گے. اور جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیک اعمال کا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا رہ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑا نقصان کیا اپنا، انہوں نے بہت نقصان کیا ہے. فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے والعیاذ باللہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالو، قرآن کہہ رہا ہے اس دن کا واقعہ، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہوگا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر چھا گئی، ہماری بدبختی ہمارے اوپر چھا گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال لیں. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب اگر ہم نے دوبارہ وہی کام کیے تو ہم واقعی ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اسی میں پڑے رہو ذلیل ہو کے، مجھ سے بات نہیں کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ لوگ سمجھ گئے تھے، کچھ لوگ سمجھ گئے تھے، انہ کان فریق من عبادی، کہ ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، میرے بندے کچھ ایسے تھے، ان کا ایک گروہ تھا جو دنیا میں یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہم پہ رحم کریں، کیونکہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اور تم تھے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں. یہ مولوی لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا یہ مولوی کرتے ہی کیا ہے؟ یہ سے دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کام تو ہم کرتے ہیں، دنیا تو ہم چلا رہے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، انسان کون بنا رہا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے انسان بنانے سے؟ اللہ سے تعلق کو جڑوا رہا ہے، انسان کو انسان بنا رہا ہے، اخلاق سکھا رہا ہے، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ مذاق اڑاتے تھے. آج کوئی دین پہ چلنا چاہے، کتنے واقعات. اپنے خود ایک لڑکا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے سوچا کہ میں واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے،
سنت ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی رکھ لی. اس کی والدہ اس کے پیچھے پڑ گئی اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں. کہتا ہے میں رات کو سوتا ہوں, میری والدہ آ جاتی ہیں ریزر لے کے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے میری داڑھی کاٹ دیں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں اٹھ گیا, میں بھاگا, وہ میرے پیچھے بھاگی. کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میری کٹ لگ جاتا میرا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بچی جو ہے وہ پردہ کرنے کا اس کو خیال آتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کیا کر رہی ہو, مولوی ہو گئی ہو, شادی کون کرے گا تم سے, رشتہ کہاں سے آئے گا. عام چیزیں ہیں, کوئی نئی بات, کوئی ایسی نئی بات نہیں بتا رہا. یا مذاق ویسے ہی اڑاتے ہیں. دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ایسے میرے بندے تھے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے تھے, پھر ڈرتے بھی رہتے تھے اور اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی کرتے رہتے تھے. فاتخذتموہم سخریہ, اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ ان کے ساتھ اس مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان پہ ہنستے رہتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, کہتے ہیں جس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا تھا, آج میں نے ان کو اس کی جزا دی ہے. انہم ہم الفائزون, اور انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سارا مکالمہ بتا رہے ہیں کیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ناکام ہوں گے لوگ ان سے پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کہ تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے دنیا میں. اب سنیں, یہ جو ساری کی ساری ہم دنیا میں اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں, قیامت کے دن وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, کہ شاید دنیا میں ہم ایک دن رہے تھے یا دن کا بھی کچھ حصہ. قیامت کے دن پوری کی پوری 60 70 80 سال کی زندگی لگے گا کہ میں دن کا تھوڑا سا حصہ گزار کے آیا. فاسأل العادین, کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. جس کو اس وقت کی گنتی یاد ہو ان سے پوچھ لیں, یا اللہ ہمیں تو نہیں یاد. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا, کہ تم زیادہ مدت نہیں رہے اس کے اندر. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ یہ بات تم نے دنیا میں سمجھ لی ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں سورت کے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے بندو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا, ایسے ہی تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے بے مقصد. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں میرے پاس لوٹ کے واپس نہیں آنا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ, کہ اللہ کی شان بہت اونچی ہے اور وہی صحیح معنوں میں بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. رب العرش الکریم, وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ, اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا حساب اس کے اللہ کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اللہ کسی بھی کافر کو فلاح نہیں دیتے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے میرے بندو دعا مانگتا رہا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں, میرے اوپر رحم کر دیں, اور آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قرآن عظیم الشان, قرآن بھی پڑھا کریں پلیز, قرآن بھی پڑھیں, تیاری کریں اس دن کی. سب لوگ محنت کریں اپنے اوپر, ہر روز, ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال ایک رینیول کے ساتھ. مایوس نہیں ہونا. سال گزر گیا, کچھ بھی نہیں کیا. 2020 آ گیا, سال ضائع ہو گیا, کچھ بھی نہیں کیا, کیا کروں, مایوس ہو جاؤں. مایوسی ہمارے دین میں وہ کہتے ہیں نا مایوسی گناہ ہے, واقعی میں مایوسی گناہ ہے. بالکل مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میں ابھی طواف کر رہا تھا 2-4 دن پہلے, تو میزاب رحمت کے بالکل نیچے وہ غلاف کعبہ کے اوپر میں غور کر رہا تھا, وہاں میں کھڑا تھا, اپنی والدہ کو لے کے گیا تھا. تو میں وہاں, میری والدہ کہتی ہے حتیم میں جا سکتے ہیں کسی طریقے سے, ویل چیئر پہ تھی. میں نے کہا ویل چیئر مشکل دیکھتے ہیں, تو وہاں اندر تو نہیں جا سکا, لیکن بالکل میں وہاں کھڑا ہو گیا. تو میں نے امی سے کہا یہیں پہ آپ دعا مانگ لیں. تو میں وہاں غور کر رہا تھا اوپر,
تو بالکل اس کے نیچے ایک تو بڑی اینڈ ٹو اینڈ ہے نا پورا دیوار کے اوپر، اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی آیات لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے وہاں پہ دیکھا، وہ کیلیگرافی تھی ظاہری بات ہے، تو وہاں پہ آیت لکھی ہوئی تھی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دیں، میرے بندوں کو یہ بتا دیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. لیکن کوئی آئے تو صحیح اللہ کا بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور اللہ کی رحمت مانگنے، کوئی ہو تو صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں گناہوں کی، پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو نیچا کیا، اس پہ قابو پایا، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کیا. والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی اتباع کرتا رہا، وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ پہ امید جا کے بیٹھ گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ ہے کیوں بے وقوف؟ کہ ہم سب سمجھتے ہیں اللہ رازق ہے. ایسا ہی نہیں ہے، کوئی ہے جو کہے کہ اللہ رازق نہیں ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں رازق؟ ہیں. تو کیوں آئے جہاں سے آپ لوگ ہیں وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، رزق کو اللہ وہاں دیتے ہیں آپ کو. لاہور والے لاہور میں بیٹھتے ہیں، ہاں، گجرات والے گجرات میں ہوتے ہیں، کراچی والے کراچی میں رہتے ہیں، گجرانوالہ والے گجرانوالہ، پشاور والے پشاور. یہاں کیوں آ گئے ہیں سارے لوگ؟ اللہ رازق ہے، انکار بھی کوئی نہیں کرتا ہے اس کا. کیوں آئے؟ دنیا دار الاسباب ہے، یہ سبب کی دنیا ہے. محنت اللہ چاہتے ہیں کرو، لیکن یقین کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. اللہ رازق ہے. میری جاب مجھے رزق نہیں دے رہی، اللہ رزق دے رہے ہیں. یہ تمہارا ایمان ہے. جاب چلے جایا کرے تو زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں. اف، اتنی میسج مجھے فجر کی نماز کسی کی غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کی پریشانی میں نہیں آتے جتنی جب جاب چلی جاتی ہے اس پہ آتے ہیں. اللہ رازق ہے، مل جائے گی اور انشاءاللہ. لیکن ہم محنت کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ جی اللہ رازق ہے، میں سوتا ہوں صبح ایک دن آئے گی اور میں اٹھوں گا تو تکیے کے نیچے سے 1 ملین ریال نکلیں گے، تو حامد کیا کہیں گے اس کو؟ بے وقوف. دیکھا، سمپل سا جواب ہے. اگر کوئی کہے کہ جی صبح اللہ رازق ہے، ایک دن صبح اٹھوں گا میرے تکیے کے نیچے سے 1 ملین ریال نکلے گا، کہیں بے وقوف. ہر کوئی کہے کہ بے وقوف. اللہ کے بندے کو محنت کرو، کچھ کرو. بالکل اسی طریقے سے اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن وہ مغفرت کو حاصل کرنے اور وہ رحمت کو اٹریکٹ کرنے والے، رحمت کو اللہ سے لینے والے اعمال بھی تو کریں. اگر کوئی اللہ سے بغاوت پہ اڑا ہوا ہے اور کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو بے وقوف ہے، بے وقوف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو پلیز نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اور نیو ایئر ریزولوشن کا انشاءاللہ پہلا سٹیپ میرے بھائیوں، پہلا سٹیپ وہ ہے توبہ کریں. سب لوگ توبہ کریں، یقین کریں. اللہ کے پاس جانے کے لیے پہلے جو اللہ سے دور جا رہے ہیں اسے مڑ کے واپس تو چلنے کی اپنی ڈائریکشن تو چینج کریں نا. پہلے تاب یتوب عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ سے دور جا رہے ہوتے ہیں، دور جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف لوٹیں، اپنی ڈائریکشن چینج کریں. تو توبہ کریں نمبر 1، اور پھر سارے کے سارے ایجنڈا اپنا بنائیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں سب لوگ. تو توبہ تو آج ہی کر لیں، اسی وقت کر لیں. کوئی انسان انتظار نہ کرے میرے بھائیوں. ہم سب غلطی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں. میری بھی غلطیاں ہیں، آپ سب کی بھی غلطیاں ہیں. اگر ایک بندہ 1000 گناہ کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. اور اگر میں بھی 1 غلطی کر رہا ہوں، 2 غلطیاں کر رہا ہوں، 3 کر رہا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں. ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، یار میں نماز تو پڑھتا ہوں نا 5 وقت کی، چلو میں بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہوں تو وہ دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. میرے بھائی وہ بھی گناہ گار ہیں اور میں بھی گناہ گار ہوں. اللہ کی نظر میں تو ہم سارے گناہ گار ہیں. وہ 100 کر رہا ہے، میں 5 کر رہا ہوں، لیکن گناہ تو گناہ ہوتا ہے.
کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی 2 بندے گئے بادشاہ کے پاس، ایک نے اس کو برے طریقے سے بات کی، دوسرے نے اس کو فزیکلی اس کے ساتھ ابیوز کیا؟ کوئی بادشاہ کہے گا اس نے تو کم کیا، اس نے صرف زبان سے کیا، اس نے ہاتھ سے کیا؟ بادشاہ کی نافرمانی، بادشاہ کے ساتھ بے عزتی تو دونوں نے کی ہے، کسی نے زبان سے کی ہو یا ہاتھ سے کی ہو، اور دونوں سزا کے مستحق ہیں۔ بادشاہ کا اپنا مقام ہے، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کوئی 5 غلطیاں کرے، 5 نافرمانیاں کرے یا کوئی 100 کرے، اللہ کے نزدیک تو سب نافرمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب لوگ اپنی غلطیوں کو ایک دفعہ اپنے ذہن کے اندر لا کے سب لوگ توبہ کریں اللہ سے، سب لوگ۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، نیک آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، لڑکا آیا نوجوان، اس نے کہا کہ میرے سے گناہ نہیں چھوٹتے، اللہ کی نافرمانی میرے سے نہیں چھوٹتی۔ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، نہیں چھوٹ رہے، چلو ایک کام کرو، ایسا کرو کہ دیکھو یہ زمین تو اللہ کی زمین ہے جہاں تم رہتے ہو، زمین سے نکل کے گناہ کیا کرو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نا، تو اللہ کی زمین پہ رہ کے کیسے کرتے ہو؟ اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، وہاں جا کے کرنا۔ تو کہتا ہے کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے، یہ زمین میں ہی رہنا ہے؟ تو نے کہا اچھا نہیں ہو سکتا، چلو ایسا کرو کہ اللہ کا رزق کھاتے ہو نا، صبح شام اللہ رزق دے رہے ہیں، کھا کھا کے پیٹ نکل آئے ہمارے، تو ایسا کرو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر اللہ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا رزق کیسے چھوڑے کھانا؟ اچھا یہ نہیں ہو سکتا، چلو ایسا کرنا کہ جب موت کا وقت آئے نا تو یہی بات کرنا کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے مجھے، پھر نیک اعمال کروں گا۔ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن ابھی ہم نے پڑھا، رب ارجعون، اللہ کہیں کلا، یہ تو نہیں ہو سکتا، واپس کیسے جائیں گے؟ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، چلو ایسا کرنا کہ جب قبر میں ڈالا جائے گا نا تو منکر نکیر آئیں گے فرشتے، تو ان سے کہنا کہ میں نے نہیں جواب دینے تمہارے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو ایسا کرنا، قیامت کے دن جب اٹھے جاؤ گے نا تو سوال ہوں گے، تو وہاں بھی کہہ دینا میں نے سوال کوئی نہیں دینے جواب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر پھانسی جاؤ اور اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے تو فرشتوں سے انکار کر دینا میں نے نہیں جانا جہنم میں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا بیٹا، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتے تو گناہ کرتے ہی کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اس اللہ نے جس نے تمہیں اس زمین پہ رکھا، تمہیں رزق دیتا ہے، اسی اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہی سوال و جواب سب کرنے ہیں، تو کیوں اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کہتا ہے حضرت بات سمجھ میں آ گئی میری بات سمجھ میں، آج توبہ کرتا ہوں۔ اصل بات تو یہی ہے، صبح شام اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے جی رہے ہیں، تو اس اللہ کی نافرمانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر جو غلطی کر رہا ہے، زبان مسئلہ ہے، میری بہنوں میں خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، ویسے تو مردوں کا بھی ایشو ہے لیکن یہ خواتین کا مسئلہ زیادہ ہے۔ زبان قابو میں کر لو اللہ کی خاطر، مرد بھی کر لیں، نظر قابو میں کر لیں، یہ مردوں سے زیادہ کہہ رہا ہوں، although خواتین کا بھی مسئلہ ہے، نظر قابو میں کر لیں، یہ بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھا کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ جو بھی گناہ کر رہے ہیں، دل کے گناہ ہیں، حسد ہے، کسی سے بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں پالی ہوئی ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، ہم نے اللہ کی خاطر معاف کر دیں، سیریسلی۔ یہ سارے گناہ ہیں، یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سل من قطع کا، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، واعف عمن ظلم کا، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ ساری کے سارے گناہ اور بڑے گناہ ہیں، سب سے ہم لوگ معافی مانگ لیں، آج مانگ لیں، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے۔ میرے بھائیوں پلیز سب لوگ محنت کریں، کوشش کریں، یہ آسان کام نہیں ہے، جو ہمیں یہ ایڈکشنز ہو چکی ہے نا، نشہ چڑھ چکا ہے ہمارے اوپر گناہوں کا، نظر کا، خاص طور پہ آج کے وقت میں انٹرنیٹ کے دور کے اندر انفارچونیٹلی، جب کہ اتنا ایکسیسیبل ہو چکا ہے سب کچھ، لوگوں ایڈکٹ ہو چکے ہیں، لوگوں سے چھٹتی نہیں ہے یہ چیز، جیسے سگریٹ کا نشہ، منشیات کا نشہ، ڈرگس کا نشہ، اس طریقے سے سارے نشے چڑھ چکے ہیں ہمارے اوپر۔ پلیز اس کے اندر سے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، بہت مشکل کام ہے، یقین جانیں، زبان قابو کرنا مشکل کام ہے،
نظر قابو کرنا مشکل کام ہے، لیکن اٹس ورتھ اٹ. یہ محنت کا مقام ہے اور ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم سب کو کرنا ہے، سب لوگوں کو، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال وزن کیے جائیں قیامت کے دن. میرے بھائیو، سب لوگ توبہ کر لیں آج کے اس رات کو بابرکت بنا لیں انشاءاللہ. ہر دن، ہر رات اللہ کی دن، اللہ کا رات ہے انشاءاللہ. اپنی اس رات کو آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، اتنا وقت نکال کے آئے ہیں، صبر سے بیٹھے ہیں، تو اس رائے گاہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. بات ایسا نہیں ہے کہ بس ایک اور آئے، بات سنی، چلے گئے. یہ مقصد تو میں پہلے بھی، جو ساتھی میرے ساتھ پہلے بیٹھ چکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے. میں وہ جوشیلی تقریریں کرنے کی نہ مجھے عادت ہے، نہ آتی ہے کرنی. میرا مقصد تو یہی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کروں، اور جو میرے اپنے دل کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. اور اپنے لیے بھی یہی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سب لوگ آج توبہ کر لیں اللہ سے، اور اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ ایک عزم کرے انشاءاللہ کہ یا اللہ یہ جتنے دن میرے زندگی کے باقی رہ گئے ہیں اگر کافی ہیں تو یہ 2020 جو میں نے آج شروع ہوا ہے، یا اللہ اس سال میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کمٹ کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اور یا اللہ آپ سے بھی، کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو میں بہتر انسان بناؤں گا. انشاءاللہ یہ میرا آنے والا رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہوگا. انشاءاللہ یہ جنوری کا مہینہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینہ، جتنے بھی ہیں انشاءاللہ یا اللہ پچھلے سال سے بہتر ہوں گے. اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، میں جب بھی حرم جاتا ہوں میں اللہ سے دعا کر کے آتا ہوں کہ اللہ دوبارہ بلائیں. ایک تو یہ، اور جب دوبارہ بلائیں تو پہلے سے زیادہ کیفیات کے ساتھ بلائیں، پہلے سے زیادہ ادب کے ساتھ، پہلے سے زیادہ احترام کے ساتھ، پہلے سے زیادہ نیک اعمال کی جستجو کے ساتھ، اس کے ولولے کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ بلائیں. یا اللہ ہمیشہ آنے والا میری زیارت یا اللہ پہلی زیارت سے زیادہ بہتر زیارت ہو. یہ دعا کر کے آتا ہوں اللہ سے. یہ بلائے تو بلانے کی تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن یا اللہ پہلے سے بہتر ہو، اور اس طرح سے ہم دنیا سے جائیں کہ ہمارا آخری وقت جو ہے ہماری زندگی کا سب سے بہتر وقت، ایک انکلائن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. 2019 سے بہتر ہونا چاہیے. ہم پیچھے اگر جائزہ لیں تو میں اپنی جو آج سے 10 سال پہلے کی زندگی تھی، آج کی اپنی زندگی کو میں اپنے 10 سال کی زندگی سے بہت بہتر پاؤں. میں آج کی زندگی پچھلے سال کی زندگی سے بہت بہتر پاؤں. یہ انسان کی اگر ہمارا انکلائن چل رہا ہے نا تو اللہ سے شکر کا مقام ہے. یقین جانیں اس پہ شکر کرنا چاہیے. اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے جس پہ شکر کرنا چاہیے. اور جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ توبہ کر لیں. ابھی بیٹھے بیٹھے اس وقت سب نیت کر کے جائیں کہ جو غلطیاں میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ میں کوشش کروں گا اور کوشش کروں گی کہ آئندہ یہ غلطیاں نہ کروں. اللہ آپ کی توفیق چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں اپنے عزم اور اپنے ارادے کے ساتھ جاؤں گا یہاں سے اور جاؤں گی انشاءاللہ. یا اللہ آپ توفیق دے دیں. تو سب لوگ توبہ کر لیں اور میرے ساتھ توبہ کی نیت سے یہ کلمات بھی پڑھ لیں. سب لوگ توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں. یہ بیسیکلی تجدید ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. بہت برکت ہے ان کلمات کے اندر. انشاءاللہ اجتماعی طور پہ ہم توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو سب لوگ اکٹھے جمیعاً توبہ کر لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. تو آج ہم اکٹھے انشاءاللہ اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اگر کوئی بیعت توبہ بھی کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں. کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بس یہ کلمات ہیں.
اللہ تعالیٰ توبہ ہماری قبول فرمائے، اور فرائض کی پلیز پابندی کیا کریں، اور مرد حضرات خاص طور پہ کوشش کریں کہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، سب لوگ کوشش کریں، خاص طور پہ فجر اور عصر۔ حرم میں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا سب سے کم رش کس نماز میں ہوتا ہے؟ عصر میں، اتنا کراؤڈڈ ہوتا ہے۔ عصر میں جو خالی ہے، آپ کو اکثر جگہ خالی ملتی۔ میں ابھی تھا، بہت کراؤڈڈ تھا، چھٹیاں تھیں، فجر میں ایسا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جبکہ فجر مشکل نماز ہے لیکن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسی دن میں عصر پہ گیا تو عصر خالی، بہت خالی ہے۔ اور مجھے پھر وہ یاد آ رہی تھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے کہ کوئی تابعدار ہوتا ہے۔ تو میں اس کے اندر اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ صلاۃ الوسطی درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، جبکہ باقی اقوال بھی ہیں۔ تو میں سوچا تھا اللہ کی شان، کہ اللہ کیا، اللہ کی شان، اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ بندے کہاں سستی کریں گے۔ تو نمازوں کی پابندی کرو، بس صلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیانی نماز۔ تو فجر کی، عصر کی خاص طور پہ کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں ساری نمازیں، اور جو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو اگلا ٹاسک کیا ہے کہ نمازوں کی کیفیات پہ محنت کریں، نمازوں کی کیفیات پہ محنت کریں۔ میرے شیخ کے شیخ کے شیخ، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، امام تھے، تو امام تک وہ جب مؤذن جو اقامت دے دیتا تھا تو کچھ پاز کرتے تھے تھوڑی دیر، پھر وہ کہتے تھے اللہ اکبر۔ تو کسی دن کچھ علماء آئے ان کے پاس اور ان سے پوچھا کہ حضرت اقامت ہو جاتی ہے، آپ کچھ سیکنڈ، کچھ یعنی اچھا خاصا نوٹیسیبل پاز ہوتا تھا، آپ پاز کرتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، پھر آپ تکبیر کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے ہمیں بھی بتائیں۔ تو نے بڑی عاجزی سے کہا کہ مولانا آپ تو علم والے لوگ ہیں، آپ کی تو ہر وقت کیفیت بنی رہتی ہے، میں عام سا بندہ ہوں، تو میں نماز سے پہلے اپنی کیفیت بناتا ہوں، پھر کہیں میں تکبیر باندھتا ہوں۔ تو نماز میں کیفیت پیدا کریں، نماز بہتر کریں اپنی، ایک روبوٹک چیز نہ ہو کہ بس 4 رکعت پڑھی، پتہ ہی نہیں چلی کہ یہ 4 رکعت شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوئی۔ پلیز نمازوں پہ محنت کریں، ایک عجیب چیز اللہ نے دی ہے نماز۔ کسی بزرگ سے کسی نے بتایا، جب نتوانے طالب علمی میں شاید ہوں گے غالباً، کہ جی جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جنت کا مزہ کیسے آئے گا پھر، کیونکہ ہمیں تو مزہ ہی نماز میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا فرمایا کرتے تھے نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا بات تھی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ اللہ کی مدد کو کھینچو اپنی طرف صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ بہت مشکل ہے نماز، صبر کرنا بھی اور نماز، انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، سوائے ان کے جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے ہی نہیں بن جاتی، اس کے لیے بھی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور اللہ سے بہت مانگنا بھی پڑتا ہے۔ نماز میں کیا مزہ ہے، اس کی کیفیت، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہے، یقین جانے وہ جو ہے نا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، وقلب کیا ہے معلق بالمساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ یعنی انسان نماز کا انتظار کرے کہ ایک نماز ختم ہوئی، دوسری نماز کب آئے گی، کیونکہ اس کو مزہ ہی نماز میں آتا ہے۔ جن کو مزہ نہیں آتا نا ان کے لیے بھاری لگتی ہے، اس لیے وہ لوگ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، پڑھتے نہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو جو نمازوں کا کمزوری ہے وہ نمازیں پلیز پوری پڑھیں۔ جو نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں مرد حضرات، جماعت کی کمزوری ہے، جماعت کی محنت کریں۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اپنی نماز کی کیفیات پہ محنت کریں، اور یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یقین جانیں ہر ایک لیول کے بعد ایک اور لیول ہے۔ فرائض کی پابندی کریں سارے لوگ، گناہوں سے توبہ تو ہم نے کر لی،
ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی، حسد، کینہ، بغض، تکبر، ہر چیز سے توبہ کریں، اللہ سے عاجزی لے کے آئیں اپنے اندر، زبان میٹھی کریں اپنی، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، معاملات اچھے کریں، لوگوں کے لیے جئیں، یقین جانیں لوگوں کے لیے جئیں، سیلفشنس، گریڈینس، یہ خود غرضی کی زندگی ختم کریں ہم لوگ، سارے لوگ اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے جئیں انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں کچھ معمولات ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں، اس کی بھی پابندی کریں، صبح و شام استغفار، صبح و شام۔ دیکھیں اپنے اوپر محنت کیا کریں میرے بھائیوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روزانہ اخبار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جب تک روزانہ اخبار نہیں پڑھ لیتے ان کو چین نہیں آتا۔ کیوں؟ فون پہ ہر روز خبریں، کچھ لوگوں کو تو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اخبار پڑھے 10 منٹ میں پڑھ لیا، کچھ لوگ جا کے یوٹیوب پہ اب تو وہ بلیٹن پورا آدھا گھنٹے کا دیکھتے ہیں، اور روزانہ جب تک نہیں دیکھتے ان کو چین نہیں آتا، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ان کا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو عجیب بات ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو کچھ اللہ سے تعلق کے لیے بھی تو وقت نکالا کریں۔ اللہ سے تعلق ایسے تو نہیں مل جاتا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، جیسے نماز کے بارے میں نے بتایا، اللہ سے تعلق ایسی نعمت ہے کہ اللہ مفت نہیں بانٹ رہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے سامنے رونا دھونا پڑتا ہے، مانگنی پڑتی ہے اللہ سے یہ نعمت۔ روئیں، اللہ مجھے محبت ڈال دے اپنی میرے دل کے اندر، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ڈال دے، قرآن کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ روئیں اللہ کے سامنے، روئیں، مانگیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں مل جائے گی یا 10 دن میں مل جائے گی، اللہ بھی دیکھتے ہیں طلب۔ کبھی کبھی تو بہت الٹے حالات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بالکل ہی قبض کی کیفیت پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے کو دل ہی نہ چاہے، اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا میرا عاشق ہے، یہ کتنا میرے سے عشق کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے میرے سے، میں دیکھوں تو صحیح کتنا مانگتا ہے۔ واقعی میں محبت ہو نا کسی سے، کسی نے شادی کرنی ہو کسی سے اور واقعی میں محبت ہو، تو وہ اگر انکار کر دے نا تو ایسے تھوڑی چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی چھوڑ دے گا، اچھا جی انکار کر دیا تو چلو میں کہیں اور ڈھونڈتا ہوں، ایسا تو نہیں کرتا۔ وہ جس کو واقعی میں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ تو پیچھے پڑ جاتا ہے، بار بار کہے گا، کسی نے کوئی ترتیب بنائے گا، اپنے والدین سے کہے گا، ادھر پیغام بھجوائے گا، اور نہیں چھوڑتا، اسے پتہ ہے انکار ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے بندے کو چیک کرنے کے لیے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کتنا میرا عاشق ہے، کتنی طلب ہے۔ ہو سکتا ہے مانگنا پڑے، مہینوں مانگنا پڑے، سالوں مانگنا پڑے، بہت مانگنا پڑے، پھر ہو سکتا ہے اللہ ایک دن آئے کہ وہ کیفیات، اپنا قرب، اپنی جو کلوزنس ہے اس کی کیفیات دے دیں، لیکن اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ اس نے مار ڈالا ہے ہمیں، اس فون نے مار ڈالا ہے ہمیں، بالکل مار ڈالا ہے۔ جو وقت ہوتا بھی ہے ہم اس کو، میں خود بھی اسی کا ڈسا ہوں، میں کسی کو کیا کہوں۔ نفس کہتا ہے کہ جی لوگ میسج کرتے ہیں ان کے جواب دینے، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن ہر وقت یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ وقت نکالا کرے، اس کو سائڈ پہ بھی رکھ دیا کرے، اپنا اور اللہ کا وقت ہو بس۔ نماز میں ایک مشورہ دے رہا ہوں بھائیوں والا، کہ نماز میں مسجد میں گاڑی میں چھوڑ کے جایا کریں، بہتر ہے گھر چھوڑ کے جایا کریں، مسجد میں مت لے کے جایا کریں، ورنہ مسجد سلام پھرتا نہیں ہے اور ساتھ ہی نکال لیتے ہیں، اور خاص طور پہ بیچ میں کسی کی کال آ گئی نماز کے دوران، پھر کیا ہوگا؟ اگر پہلی رکعت میں آ گئی، اگلی 3 رکعتیں تو بس اسی خیال میں ہوگا کہ پتہ نہیں کون میرا دیوانہ ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ جس سے محبت تھی اللہ سے، اس کو بھول جائیں گے، اللہ کا دیوانہ نہیں بنیں گے، اور یہی حالات ہیں ہمارے۔ تو پلیز اپنے لیے وقت نکالیں، یہ ضروری ہے، میں اس لیے اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں اس کے اوپر، وقت نکالیں۔ آئیڈیلی تہجد کے وقت جب ساری دنیا سوتی ہے تو ہم جاگ جائیں، اللہ سے کچھ رکھتے پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں، دعاؤں کی بھی عادت ڈالیں، پھر استغفار کریں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ صحابہ کی شان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ کیا رات کو کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ موویز دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم رات کو اکثر حصہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی اکثر حصہ رات کو کھڑی رہتی ہے میرے سامنے۔ سورہ مزمل، اللہ کو پتہ ہے
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم سوتے ہیں رات کو، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے نا، تہجد کا وقت آتا ہے، پھر اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نا کر نہیں سکے۔ استغفار، صبح تھوڑی کچھ رکھتے پڑھ کے، کچھ دعائیں کر کے اس کے بعد بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی گول دیں اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں 100 دفعہ دے دیں، ہمارے بڑوں نے کہا کم از کم 100 کا گول تو دیں، یہ گول ہے، ایک 200 کریں، 50 کریں، گول دیں۔ دوسرا درود شریف، بہت ایک ہماری جو بر صغیر کے اندر جتنی بھی احادیث کی سند ہے نا، وہ ساری کی ساری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کے آتی ہے۔ عجیب ان کو اللہ نے قبولیت دی ہے ساری۔ آپ مفتی تقی صاحب کو لے لیں، مفتی رفیع صاحب کو لے لیں، آپ کوئی بھی بڑے عالم کو لے لینا، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان سب کی سند حدیث کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کے آتی ہے، سب کی۔ عجیب شان ہے قبولیت کی۔ ان کے بیٹے حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری سب کی سند میں ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اللہ نے کیسے دیا جو آپ کو ملا؟ انہوں نے کہا درود کی برکت سے، درود کی برکت سے۔ بہت شان ہے اس درود کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں اپنی اپنی شان کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی تو بھیجا کرو صلاۃ و سلام روزانہ، یہ بھی صبح و شام، یہ بھی گول دیں اپنے آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ جو بھی درود ابراہیمی ہے، جو بھی یہ چھوٹا درود ہے، بہت کامل ہے۔ تو استغفار، درود۔ تیسرا قرآن کی تلاوت، پلیز روزانہ کریں، تھوڑا کریں روزانہ کریں۔ اور میں تو ترغیب دیتا ہوں قرآن کو سمجھیں بھی، کوئی تفسیر لے لیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں پہلے بھی، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں۔ اور ایک ذکر ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، اور بڑوں نے سکھایا یہ بیسیکلی ایکسرسائز ہے، یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے اپنے فوکس کو اچیو کرنے کی، اللہ سے تعلق کے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا کریں اور اپنے سینے میں بائیں طرف فوکس کر کے کہ جیسے میرا دل ہے، اور میرا دل اللہ 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 کے نام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور جیسے کہ میں سن رہا ہوں، زبان سے نہیں کہنا، دل ہی دل میں 5 10 15 منٹ جتنی بھی توفیق ہو، بہت پاورفل ذکر ہے۔ تو استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت و مراقبہ، یہ روزانہ کوشش کریں کہ تھوڑا وقت نکال کے اپنے آپ کو وقت دیں۔ باقی اللہ کا استظار رکھا کرے، اللہ مجھے ہر چیز کو جانتے ہیں، میری سوچ کو، میری نیت کو، میرے وساوس کو، میرے اعمال کو، میری بد نظری کو، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، ایک ایک چیز کو اللہ جانتے ہیں، کچھ چھپا نہیں ہے۔ اس کو بھی اپنے آپ کو یاد کرایا کریں ہر وقت، انشاءاللہ یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، انسان کا وہ تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ سے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو جو ہم نے بات کی حاصل کرنے کے لیے۔ پلیز اس کے لیے ضرور وقت نکالیں، روزانہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس سارے دوست، احباب، ساتھی دور قریب سے آئے، اللہ ان کے آنے کی برکت سے، ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہماری روحانی، جسمانی، نفسیاتی بیماریاں دور فرما دیجئے۔ اللہ شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اور جو لوگ شیطانی اثرات کا شکار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، یا اللہ سب کو روحانی، جسمانی
یا اللہ نفسیاتی صحت عطا فرما دیجئے، بیماریاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی تقویٰ پہ جما دیجئے۔ اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے، نیکی کا شوق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما لیجئے، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نماز اچھی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا دیجئے اور ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ امت بہت پریشان ہے، یا اللہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے یقیناً، یا اللہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر یہ وقت لے کے آئے۔ یا ارحم الراحمین آج ہم نے توبہ کی ہے، یا اللہ تمام امت کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اپنی حفاظت میں لے لیجیے، ہر شر ہر فتنے سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے۔ یا اللہ خاص طور پہ زندگی میں بھی اور خاص طور پہ اللہ جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے، اللہ پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ اس وقت میں کلمے کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ قبر کی، قیامت کے دن کی ساری منازل کو اللہ آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرما دیجیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ اللہ آپ کے در کے فقیر ہے، مانگنا تو نہیں آتا، یا اللہ مانگنے کا ادب نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والشکر یا اللہ۔ جزاک اللہ۔